الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ بڑا ہی اہم اور معلوماتی درس جاری ہے جس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ آپ لوگ سماعت میں آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام شرک و کفر سے پاک ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ شرک سے اور کفر سے پاک تھے، پاک ہیں، قبل نبوت بھی اور اعلان نبوت، بعد نبوت بھی، اور ہر ایسی چیز سے پاک ہیں جو باعث نفرت ہو، مثلا جھوٹ، چوری، خیانت، جہل، ظلم، ایسے افعال قبیحہ سے پاک قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی، یعنی ہر طرح کے ایسے کام بھی، ایسے عمل سے بھی پاک ہیں جو قابل نفرت ہو، ناپسندیدہ ہو، جیسے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا اور اس طرح سے خیانت کرنا۔ ان تمام چیزوں سے انبیاء علیہ السلام پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں تو اس میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ جس طریقے سے آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں، بشر تو ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہماری طرح بشر ہیں وہ گمراہ ہے، بددین ہے، کیونکہ ہماری طرح کہنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں، فریب بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے گھپلے بھی مارتے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں شہر بھیونڈی میں وہی لوگ بالخصوص بڑے بڑے گھپلے اور فاندے مارتے ہیں جن کی مکمل جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بہرکیف نبی بشر ہیں مگر ہماری طرح بشر نہیں ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل شانہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکامات نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جتنے احکامات، یعنی جتنا حکم انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، حکم فرمایا، پیغام بھیجا، وہ سارے کے سارے من و ان، جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا اللہ کے بندوں تک انہوں نے پہنچا دیا۔ کسی میں کمی بیشی نہیں کی، رد و بدل نہیں کیا، کچھ چھپایا نہیں، کچھ جو ہے تو باقی نہیں رکھا، بلکہ سب کے سب پہنچا دیے۔ اور جو یہ کہے کہ کسی نبی نے بعض احکام چھپا رکھا اور بندے تک نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ کی کچھ آیتیں یا کچھ حکم نبیوں نے چھپا لیا، بندوں تک نہیں پہنچایا، فرمایا ایسا کہنے والا کافر ہے۔ بلکہ ہمارے آقا مولا علیہ السلام، یہ عقیدہ تمام نبیوں کے تعلق سے ہے، آپ اس بات کو دھیان رکھیں۔ ہمارے آقا مولا علیہ السلام کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے غالباً حجۃ الوداع کے وقت میں جب آپ نے آخری حج فرمایا، اس وقت میں تمام مجمع کثیر حجاج کرام کا اور صحابہ کرام کو وہاں پر موجود، تو اس وقت میں نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا، وعظ فرمایا، اور اس میں آخر میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں بے شک آپ نے اللہ کا حکم ہم تک پہنچا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ سب کے سب گواہ ہیں کہ میں نے تیرے سارے احکامات ان تک پہنچا دیا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے احکامات کو سب پہنچا دیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب پھر بھی ان حدیث پاک کو پڑھنے اور جاننے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے
کہ نبی نے کچھ چیزوں کو چھپا لیا، بندوں تک نہیں پہنچایا تو وہ کافر ہے۔ جیسا کہ شیعوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے 10 پارے غائب کر دیے گئے، 40 پارے ہونے چاہیے۔ اب ان کے امام غائب جب کبھی آئیں گے، ان کا جو عقیدہ ہے تو وہ 10 پارے لے کر کے آئیں گے، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن پاک 30 پارے مکمل ہیں، اس کی 114 سورتیں ہیں، یہ ہے مکمل قرآن پاک۔ تو جو یہ کہے کہ 10 پارے چھپا دیے، یا کسی بھی ایک آیت کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی نے یہ آیت نہیں پہنچائی، وہ کافر ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کل کے کل تمام احکامات الہی من و عن اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ عقیدہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام مبارک کا ایسے امراض سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو، تمام نبیوں کے ایسے امراض یعنی ایسے مرض سے پاک ہونا بھی یہ عقیدے سے ہے اور ضروری ہے جس سے لوگ دیکھ کر کے نفرت کریں۔ جیسے کہ کوڑھ کی بیماری، جزام جو ہوتا ہے، کوڑھ، انگلیاں ناخن جھڑ جاتے ہیں ہاتھوں کے پیروں کے، برس کا مرض، اس طرح کے امراض جس کو دیکھ کر کے کراہیت محسوس ہوتی ہے، لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فرماتے تمام نبیوں کا ایسے امراض سے پاک ہونا یہ بھی ضروری میں سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے کی ضروری عقیدے میں سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو ایسا، فلاں نبی کو ایسا مرض تھا کہ جس کو دیکھ کر کے گھن ہوتی تھی، معاذ اللہ، جس کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے تھے، فرمایا ایسا کہنے والا بھی گمراہ اور بددین ہے۔ بلکہ تمام نبیوں کو اجسام مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسے امراض سے پاک فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح سے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ آبادی چھوڑ کر کنارے چلے گئے، ان کے ساتھ میں آبادی کا کوئی شخص نہیں تھا اور صرف ان کی اہلیاں تھیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں۔ المختصر یہ کہ لوگ اس میں کبھی کبھی مغالطہ کر جاتے ہیں، زیادہ بول جاتے ہیں کہ ایسی بیماری تھی کہ ان کو جسم سے کیا کہتے ہیں کہ مواد ہر وقت رستے رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا، اتنا اس طرح سے مرض نہیں جس کو دیکھ کر کے گھن آئے۔ اس سے بھی زیادہ لوگ تجاوز کر جاتے ہیں اور کچھ بیان کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر مرض سے محفوظ فرمایا جس کو دیکھ کر کے گھن آتی ہو یا جس کو دیکھ کر کے نفرت ہوتی ہو۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم غیب سے انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم غیبیہ سے انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ اس کا ذاتی علم ہے۔ اللہ کا ذاتی علم ہے، اس کا خود کا علم ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ ہے عقیدہ۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، ہر حصہ، ہر کونا، ہر گوشہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نبی مدینے میں رہ کر کے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں، نہیں، ان کے نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں، جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرماتے اور انبیاء علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ تمام نبیوں کا علم جو ہے، علم غیب جو ہے، علم ظاہر بھی، علم پوشیدہ غیب کا بھی، یہ سب عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اگر پڑوس کے گھر میں کسی کے ہاں کوئی چیز جلنے لگے تو ہم میں سے تقریباً سبھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کوئی چیز جل رہی ہے، حالانکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تقریباً سبھی یہ محسوس کر لیں گے کہ کوئی چیز جل رہی ہے،
کچھ لوگوں کا اس سے زیادہ مسامع جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے، اور ان کا علم اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے لگتا ہے کوئی چیز جل رہی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں وہ بتا دیں گے فلاں چیز جل رہی ہے، یہ فلاں چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ یہ بھی بتا دیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان دیکھتا نہیں رہتا. یعنی انسانوں میں سے، عام لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ایسے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن پردے کے پیچھے کی بھی کچھ چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے، بتا دیتا ہے. تو اس طریقے سے جب عام انسانوں کا یہ حال ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا علم عطا فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم فرض عین ہے. ہر نبی کی تعظیم کرنا یہ ایک ایمان والے کے لیے فرض عین ہے. اگر تعظیم نہیں کیا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا. تعظیم تو فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے. کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب یہ کفر ہے. کسی بھی نبی کی معمولی سی توہین کرنا کفر ہے، یا معمولی سی ان کی طرف جھوٹ نسبت کرنا، تکذیب یعنی جھوٹ کہنا، فرماتے یہ بھی کفر ہے. تمام انبیاء علیہ السلام سچے، یہ ماننا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، کوئی جھوٹا نہیں، یہ یقین اور یہ ایمان ہونا چاہیے. اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرنا یہ تو فرماتے یہ فرض عین ہے. ابلیس جو تھا، ابلیس کروڑ برس، بعض روایتوں میں آتا ہے 600 کروڑ برس اس نے اللہ کی بندگی کی. لیکن ایک تعظیم نبی کی نہ کرنے کی وجہ سے راندہ بارگاہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرما کر کے اسے جو ہے تو جنت سے نکال دیا. ایک حضرت آدم علیہ السلام کے صرف تعظیم نہ کر، اللہ کا بہت سجدہ کرتا تھا، عابد تھا وہ، بلکہ کتابوں میں اس کا نام عابد لکھا ہوا ہے. لیکن ایک سجدے کا حضرت آدم علیہ السلام کا تعظیم کرنے کے حساب سے بس اس کے اندر یہ گھمنڈ و تکبر کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو، آدم کو سجدہ میں کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، یہ گھمنڈ اس کو لے دوں گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے تمام نبیوں کی تعظیم، یہ اس کو فرض عین سمجھنا، بلکہ یہ فرض عین ہے. تو کسی بھی نبی کی ادنا سے بھی اگر گستاخی کوئی کرتا ہے تو یا تو اگر وہ اصلاح کے لائق اور مستحق ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کسی بھی گستاخ نبی سے بالکل میل جول رکھنا یہ اپنے ایمان کی کمزوری کا اعلان کرنا ہے. کیونکہ جو نبی کا نہیں ہو سکا ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو وہ ہماری آپ کی کبھی کیا عزت کرے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا بھی اور اپنے آپ کو بچانا بھی اور ملت کو بھی بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان عقائد کو اچھی طرح سے سمجھ کر اسی پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.